بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں؟ تو سرپرست تو صرف اللہ ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اصل طاقت، اصل ولایت کس کی ہے؟ اصل ولی کون ہے؟ اللہ. اصل مردوں کو زندہ کرنے والا، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت، یہ کون ہے؟ یہ اللہ. اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی. کل نفس ذائقۃ الموت. رسول پاک کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا، آپ نے سنا، انک میت وانہم میتون، اے رسول آپ بھی میت ہیں، یعنی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آئے گی. یعنی یہ جو اس دنیا سے انتقال کا جو مرحلہ ہے جسے موت کہا جاتا ہے، موت فنا نہیں ہے، یہ انک میتون، اے رسول آپ بھی میت، یعنی آپ پر بھی یہ مرحلہ آنے والا ہے. وانہم میتون. اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اس کا نام نہیں لے گا، یہ بھی مریں گے اور سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے. اصل ولی تو اللہ ہے اور وہی ہے جو مردے زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اس کا حکم اللہ کے پاس ہے. وہی میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیات میں اللہ کے نبی گویا تعلیم دی. دیکھیں، ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں. کون ہے وہ؟ آسمانوں اور زمین کا پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے. اسی نے خود تمہارے میں سے، تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے ازواج بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے. اس طرح سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، یعنی جوڑوں سے تمہاری نسلیں بڑھتی ہیں، آگے چلتی ہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اگر آپ توجہ فرمائیں تو قرآن کی آیات میں کیسے تعریف کی جاتی ہے، ایک اور مثال آپ کے سامنے دے دوں. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کی مثل کوئی بھی چیز، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں، کسی بھی، نہ ذات میں نہ صفات میں. لم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء. جو بھی زور لگاتا ہے کسی کو اللہ جیسا بنانے میں، وہ اصل میں مشرک بننے پہ زور لگا رہا ہوتا ہے اور گمراہ کرنے پہ زور لگا رہا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. ایک صاحب جوش خطابت میں نعرے لگواتے، انہوں نے کیا کہا، جھوٹ کیسے بولتے وہ آپ کو بتا رہا، اور انحراف کیسے کرتے ہیں، غلط بات کرتے. اس نے کہا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء. مولانا صاحب سے جا کر پوچھو، یہ لیسا کا مطلب تو پتہ ہے، یہ کا مطلب بھی مثل ہوتا ہے اور پھر مثل کا مطلب بھی مثل ہو گیا، یہ 2 دفعہ مثل، تو وہ آپ سے کہے گا کاف جو ہے یہ زائدہ ہے. اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے وہ اللہ ہی نہیں جو زائد کلام بولے. سب اٹھ کے نعرے مارنا شروع ہو گئے، واہ 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 واہ. جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ عربی زبان میں زائدہ کسے کہا جاتا ہے. عربی زبان میں مثلاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ با زائد ہے، لیکن یہ کس لیے؟ یہ زائد اور تاکید کرتا ہے، معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے کہ اللہ بہت زیادہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اس گواہی پر اور تاکید کے لیے. لیکن
ٹرم جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے عربک میں وہ بائے زائدہ ہے، نہ کہ ایکسٹرا ہے۔ کہتا ہے جو زائد کلام بولے وہ اللہ نہیں ہوتا، لوگ نعرے مارنے شروع ہو گئے جیسے ساری نحو پڑی ہوئی ہے انہوں کہ زائدہ کا مطلب کیا ہو۔ اور یہ جھوٹا جو ممبر سے جھوٹ بولنے کی کوشش میں کر رہا ہے وہ ان کو کھلا رہا ہے، اور وہ اس گمراہی کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو بڑی اچھی طریقے سے۔ یہ المیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جہالت پہ ناچ رہے ہیں، اس پہ داد دے رہے اور پیسے بھی دے رہے۔ تو یہ اس نے کھیل کھیلا، اور جرم کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ اللہ کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائے شرک کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا مثل مولا علی ہے۔ یعنی اللہ کا مثل ہے، اللہ کے مثل کا مثل کوئی نہیں۔ ایک جھوٹ پر بنیاد رکھ کے مولا کائنات کو اللہ کا مثل بنا دیا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے لیسا کمثلہ۔ اسی ہدایت کی بات جو بالکل واضح ہے، اور یہ کاف جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ ہرگز مت سمجھنا کوئی اللہ کے مثل ہے، اسی سے الٹا، اس سے بڑا مرض کسی کے دل میں ہوگا؟ اور اس کو بھی لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بڑا خداوند عالم اپنی کتاب اور اہل بیت اطہار کے فرامین سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے شعور کو، ہماری عقلوں کو منور فرمائے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔